حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن خطابت یعنی تقریر کے فن میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کے خطے میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ آپ وہاں کے لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کریں۔ اہل مدین کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، بھیڑ بکریاں اور مضبوط مکانات عطا فرمائے۔ اولاد کی بھی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک درخت کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس درخت کا نام ایکا تھا، جس کا مطلب ہے ایک یعنی واحد۔ اسی لیے اس قوم کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو چند ایک نہیں بلکہ مدین میں رہنے والے سبھی لوگ گناہوں اور بدعمالیوں کے شکار تھے۔ وہ لوگ خرید و فروخت میں قیمت تو پوری لیتے، لیکن مال دیتے وقت کم تولتے۔ اس کے علاوہ وہ چوریاں کرتے اور ڈاکے ڈالتے۔ اگر کوئی ان سے راستہ پوچھتا تو وہ جان بوجھ کر غلط راستہ بتاتے۔ مال و دولت اور آرام و آسائش نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ اس قوم میں دو طرح کے لوگ تھے، دولت مند اور غریب۔ دولت مندوں نے غریبوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اگر کسی امیر آدمی کا کسی بات پر کسی غریب سے جھگڑا ہو جاتا تو وہ اسے بیوی بچوں اور مویشیوں سمیت بے رحمی سے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو اور ملاوٹ نہ کرو۔ آپ کے واضح تبلیغ کے جواب میں کافر اپنے مویشیوں اور مکانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیتے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں خواہ اس کو کم کر کے فروخت کریں۔ تمہیں ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تم کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان دیوتاؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جب ان کی وجہ سے ہمیں یہ مال و دولت اور مویشی ملے ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، پیار محبت سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ چند ایک غریب اور کمزور لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو مشرکین نے انہیں طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ وہ راستوں میں بیٹھ کر ان کو لوٹ لیتے، مارتے پیٹتے یا پھینک کر زخمی کر دیتے۔ وہ ان لوگوں کو اس لیے ڈراتے رہتے کہ وہ ان کی آبادی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور انہیں ان کے گناہوں والی زندگی سے روکنے والا اس بستی میں کوئی نہ رہے۔ ان تمام تر سختیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب آپ کی قوم نے اپنا مشرکانہ راستہ نہ چھوڑا اور گناہوں پر قائم رہی تو مجبور ہو کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ آپ کے ان الفاظ کو ادا کرنے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ آپ کی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا آپ ہوشیار رہیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جائیں اور اب اس قوم سے دور رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اہل و عیال اور وہ لوگ جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے تھے وہ سب مل کر 1700 آدمی تھے۔ آپ ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ آپ سب کو یوں ہجرت کرتا دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آن پڑی؟ اپنے خاندان والوں اور ساتھیوں کے ساتھ کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والوں، میں تم سے دور جا رہا ہوں اور یہ حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں سمیت محفوظ فاصلے پر پہنچ گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔
دوسری طرف کفار اپنے اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے مویشی بھی نہ بچے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں اور فصلوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں۔ غیب سے آواز آئی، میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے کافر اور ان کا مال، اولاد اور مویشی جل کر خاک ہو گئے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے گھروں کو دوبارہ آباد کیا اور کھیتی باڑی شروع کی۔ یوں حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے باغات اور فصلیں ایک بار پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھل پھول لانے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی۔ اپنی قوم کے ہلاک ہونے اور ان کے حق میں اپنی بد دعا سے آپ بہت افسوس کرنے لگے۔ اسی غم میں روتے روتے آپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ آپ 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔